بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمت کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں کہ اس سے غلطی ہو جائے تو وہ اسے تسلیم کر لے۔ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور جتنا بڑا انسان ہوگا اس سے اتنی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب وہ یہ تھوڑی ہے کہ وہ یوں کر کے مکھی مارے گا یہ والی غلطی ہوگی، اس کی غلطی علم میں ہوگی، اس کی غلطی اجتہاد میں ہوگی، اس کی غلطی انالیسس میں ہوگی۔ یہاں پر تو وہ لوگ ہیں جو اپنی جھوٹی اناؤں کے خول میں اس قدر مقید ہوتے ہیں کہ ان سے بدترین غلطی بھی ہو جائے، پاد بھی دے نا تو نماز پڑھاتے رہیں گے، بتا دیں گے دائیں بائیں سے کیسے آواز آئی ہے۔ اس طرح کے بدبخت بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ انسان ہے، خطا کا پتلا، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، واللہ العظیم سادہ انسان، صحیح معنوں میں عالم انسان، سارا دن تدریس کرنے والا انسان، ہزاروں طلبہ کا صاحبان۔ حضرت کا اس سے پہلے وہ مولوی اسماعیل ریحان کی کتاب جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسماعیل ریحان نے کوئی بہت اعلیٰ قلم استعمال نہیں کیا، حضرت نے فرمایا ہم تھوکتے بھی نہیں صحابہ کے مقابلے میں کسی پر۔ اور جب یہ دیلم فاؤنڈیشن کا دجل کھلا، شجاع الدین شیخ کی فریب کاریاں کھلی، تو وفاق المدارس العربیہ کے نمائندے کی حیثیت سے گئے حالانکہ، اور اس نمائندے کی حیثیت سے ان کے تصدیق کنندہ کے دستخط ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کتا کتا ہی ہوتا ہے، بکری بکری ہوتی ہے، اونٹ اونٹ ہوتا ہے، اور اونٹ جتنا بھی خراب ہو جائے کتے سے بہرحال بہتر ہوتا۔ مطلب ایسی ایسی مثالیں دے کے انہوں نے سمجھا دیا کہ بڑی بڑی غلاظتیں، اور وہ کیا ہے؟ منکرین قرآن، گستاخان صحابہ، ان کے سارے عقائد، ان کے سارے حوالے، یہ سب کچھ غلاظت ہے، گندگی ہے، کچرا ہے، بچوں کے لیے نہیں ہے۔ حضرت نے پہلے جمعے میں اس کی تردید فرمائی، اور دیگر ذرائع سے جو لوگ ملنے گئے تنہائی میں، فرمایا میں اس میں گیا ہوں، اس میں بہت گند ہے، اس میں بہت غلاظت ہے۔ تو ہر طرح سے حضرت نے الحمدللہ رجوع کر لیا۔ اس کے بعد بھی دیگر رجوع آئے ہیں، مزید بھی آتے جائیں گے۔ امید ہے بڑوں تک بات پہنچے گی اور بات پوری کھلے گی، اور جب انہیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح یہ قوم کے بچوں کے کچے اذہان میں، آپ اندازہ کریں آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کر دیا، اور کہا بعض مورخین یا بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ایک بیٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کلی ازواجی کا و بناتی کا، نص قطعی کا انکار ہمارے بچوں کو بعض مورخین کہہ کر پڑھایا جائے گا۔ یہ والا نصاب، اس کو متفقہ کہا جا رہا ہے، یہ متفقہ نہیں ہے، متنازع ترین ہے۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر، اصل شیخ الاسلام تو علامہ ڈاکٹر منظور مینگل ہے کہ غلطی ہو گئی تو پھر اس پر ڈٹے نہیں، مکھی پر مکھی نہیں ماری، کوئی اصرار نہیں کیا، یا چپ ہو کے گھس نہیں گئے کہیں، قبول کیا اس کو، علی اعلان اس سے برات کا اظہار کیا۔ لوگ کہتے ہیں منظور مینگل کا موقف بدلتا، نہیں، منظور مینگل صاحب نے یہ بتا دیا کہ اگر غلطی ہوتی ہے تو قبول کرتا ہوں، اور کھلے دل سے قبول کرتا ہوں، اور خود کو انسان سمجھتا ہوں، فرشتہ نہیں سمجھتا، خطاؤں سے مبرہ نہیں سمجھتا، کام کرتا ہوں مسلسل کرتا ہوں، جو کام کرتا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے، بات کرتا ہوں مسلسل کرتا ہوں، جو بات کرتا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے، پڑھاتا ہوں، درس دیتا ہوں، تفسیر پڑھاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں، اور جہاں دین کا کام آتا ہے، دین کا کام سمجھتا ہوں، اس کو کرتا ہوں، لیکن جہاں دیکھتا ہوں بیچ میں واسطے غلط آ گئے، حوالے غلط آ گئے، لوگ غلط آ گئے، کسی نے جھوٹ بول دیا، تو انسان ہوں، جہاں غلطی ہو جاتی ہے وہاں پر اس غلطی کا اعتراف کر لیتا ہوں۔ حضرت مولانا منظور مینگل صاحب نہ تو وہ معصوم ہے، نعوذ باللہ نہ اسے کوئی درجہ حاصل ہے، اور نہ ظاہر ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو معصوم مانے تو اس سے بڑا بدترین انسان کوئی نہیں ہے۔ تو جب انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اس میں یہ بات پکی ہو گئی کہ اس آدمی کو جب پتہ چلے گا میں غلط ہوں، یہ غلطی کو قبول کر لے گا۔ اس کو موقف بدلنا نہیں کہتے، اسے غلطی کا اعتراف کہتے ہیں۔ اس سے شخصیت کمزور نہیں ہوتی، اس سے شخصیت مضبوط ہوتی ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کام کو صحیح کہتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، کرتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں کوئی غلطی ہوگی تو غلطی بھی قبول کر لے گا۔ یعنی اس کی طرف جس چیز کا استناد بالتاخیر اور لمبا رہے گا، اس پر یہ تسلی کی بات ہے کہ وہ چیز ٹھیک ہوگی، کیونکہ اگر اس کو پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہوتا تو یہ غلطی سے بھی رجوع کرنے کی ہمت، طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ وہ نہیں ہے جو مکھی پر مکھی مارتے چلے جاتے ہیں۔ مولانا منظور مینگل صاحب، بہت عزت بڑھ گئی ہے آپ کی علماء کے حلقوں میں، علمی حلقوں میں، قد بہت بڑا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے، پیچھے تو پوری بارش ہے۔ جس طرح آپ نے اس دجل سے پردہ ہٹایا اور صاف بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں کیسے کیسے کروائی گئیں۔ ظاہر ہے یہ سب اسی لیے کروایا گیا نا کہ ایران اور مجوسیت کے افکار کچے اذہان میں انڈیلے جائیں۔ ہم تو اس معاملے کو اتنا خطرناک سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں تک سمجھتے ہیں کہ اس معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اسلام آباد میں مساجد والا معاملہ کھڑا کیا گیا، اور مساجد